بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا آمنے سامنے میں حاضر ہوں۔ ہمارے مستقل تجزیہ نگار ہر دل عزیز شخصیت، ملیشیا کی معروف کاروباری شخصیت جناب ایم ایس اطہر قریشی، جو کہ چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس اے گروپ آف کمپنیز اور چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی کے، ہم جناب اپنے موزی تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارے کپتان کی جو گزشتہ الیکشن سے پہلے جو ان کی ایک بھڑک تھی، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں نظام چینج کر دیں گے، 6 مہینے میں ہم تبدیلی لے آئیں گے، 6 مہینے میں ہم ریاست مدینہ کے یہاں پر اس کو بنا دیں گے۔ اب انہوں نے گزشتہ دن گلگت بلتستان میں جا کر ایک خطاب میں کہا ہے کہ میرے پاس کوئی بٹن نہیں ہے کہ میں بٹن دباؤں گا اور تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہ تو پھر کپتان صاحب صحیح بات نہ ہوئی نا۔ ہم آپ کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی حکومت کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ہی ہمیں شرمندہ کروا دیتے ہیں۔ تو ہم جناب اپنے معزز تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی، جو کہ بہت مہربان ہیں آپ پر جناب کپتان صاحب پر، تو ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس ہمارے کپتان کا جو بیانیہ ہے اس پر کوئی روشنی ڈالیں۔ جی قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ پروگرام آمنے سامنے میں میرے سامنے جناب فاروق ڈوگر صاحب آمنے میں عوام میں ہوں، اور بات جو انہوں نے کی ہے وہ تو آج ایسی بات کر دی ہے کہ جسے کہتے ہیں میری تو باتیں کھلتی جا رہی ہیں کہ آپ کی باتیں ویسے کھل جاتی ہیں۔ خود ہی کہہ دیا کہ وہ نیازی صاحب کے جو کچھ بھی الفاظات ہیں جو انہوں نے وہاں بیان کیے ہیں جلسے کے اندر گلگت بلتستان کے اندر، تو اب سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ جناب علی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ناظرین، میں اس بات پر آؤں گا جو انہوں نے سوال کیا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ہٹ کے 1-2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور ہر حکومت کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے، اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ پروگرام لے کے چلتا ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی ماضی میں حکومتیں آئی ہیں ہمارے 73 سال کے اندر، لاتعداد حکومتیں آئی ہیں، صحیح ہے، ویسے تو انگلیوں پہ گنی جاتی ہیں جتنی حکومت آئی ہیں یو کے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں یہاں تو ٹرن ہوتا رہا، باریاں لیتے رہے، چلتے رہے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک اپنا ایک ویژن پیش کرنا چاہتا ہوں، عوام کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں، اور عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ایک نیا نعرہ لے کر آتا ہے، صحیح ہے۔ سب سے پہلے جو نعرہ آیا وہ جناب علی آیا، روٹی کپڑا مکان کا، جو باقاعدہ نعرے کے سلوگن کے طور پر آیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں، جس نے عوام کی بات کی صحیح معنوں میں، اور وہ اس کا لقب بھی ہے قائد عوام، تو وہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو پھر اور بھی وہ سارے ڈراؤنی صورتحال ہے، ہم بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتے۔ تو اب اس کے بعد پھر ایک نعرہ آیا کہ جناب اسلامی نظام، وہ بھی کہاں تک پورا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک نعرہ لگا عصبیت لسانیت کا، وہ جاگ پنجابی جاگ تینو پگنو لگ گئی آگ، پھر جناب علی وہ ایک نون نیک بن گئی، اور جناب علی پھر جناب علی دوبارہ جناب علی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آیا، پاکستان کا نعرہ آیا، قرض اتارو ملک سوارو کا نعرہ آیا، یہ نظر بہت ہے، وہ بھی ذکر کریں نا، وہ وہی بتاتے جا رہا ہوں، وہ بھی آیا، اس میں بھی کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر جناب علی ایک نعرہ آیا، جناب علی سے وہ جیسا بھی انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان۔ تو وہ حکومتیں جو 11 سال اور 8 سال اور 9 سال رہیں، وہ بھی جو 5-5 سال اور 3-3 سال 2-2 سال رہیں، سب کا حکومت میں آنے سے پہلے کوئی ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ ہم عوام کو، اور سب کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو اقتدار میں قبضہ کیا ہے، جو ہم نے اقتدار سنبھالا ہے، جو ہم نے جناب علی ہم اب یہ اقتدار ہم سنبھالیں گے الیکشن کے ذریعے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اس 73 سالوں میں عوام نے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، عوام نے حکومتوں کو بہت کچھ دیا ہے، جب ضرورت پڑی ہے عوام نے اپنی زیور بیچ کے، خواتین نے، عوام نے اپنی تجوریاں خالی کر کے ملک کے لیے دیا، لیکن اس کے برعکس کسی بھی حکومت نے ابھی تک عوام کو کچھ نہیں دیا۔ اچھا، اب آخر میں
جسے کہتے ہیں آخر تو خیر وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا جب آئے گا. ارے امید کی کرن آئے تھے انصاف، تحریک انصاف، نیازی صاحب، عمران خان صاحب. ان کی بہت ساری ترجیحات تھیں، بہت ساری ترجیحات تھیں، اور وہ ساری ترجیحات جو نظر آ رہی تھی وہ عوام کی دل پسند ترجیحات تھیں. صحیح ہے کہ چوروں ڈاکو کو پڑھ کے بند کرنا ہے، انہیں سزا دینی ہے، ہم لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے، ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے. 5 روپے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھو حکومت چوری کر رہی ہے بجلی کے اندر. 10 روپے بڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، بجلی کے بل چلے، سب کچھ ہوا، سارا کچھ ہوا. ہم انصاف پرووائڈ کریں گے، نام ہی تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے، عوام کو ریلیف دیں گے. عوام دشمن حکومتیں رہی ہیں ساری ماضی کی حکومتیں. لیکن اب آپ نے دیکھا جیسے ہی تختہ اقتدار کے اوپر ان کو بٹھایا گیا، صحیح ہے، کیونکہ ان میں صلاحیت تو تھی نہیں تو ان کو بٹھایا گیا، اور وہ بیٹھنے کے بعد ان کا ٹون ہی چینج ہو گیا، ان کا جو ہے وہ طریقہ کار چینج ہو گیا. جہاں بات مثالیں دی جا رہی ہیں مدینے کی ریاست کی، وہاں آپ دیکھ لیں کہ جناب علی جو پاکستان دشمن ہے، جو پاکستان پہ حملہ کرنے آیا، جس نے پاکستان پہ بم گرانے کی پلان کیا، اس کو انہوں نے جناب علی 36 گھنٹے کے اندر واپس بھیج دیا ہارپون پہنا کر. صحیح ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کچھ نہیں، جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جس کی انہوں نے لانے کی بات کی تھی عافیہ صدیقی کی، اس کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا. جب آپ کسی کو کچھ دے رہے تو کچھ دو، کچھ لوگ اس شکل میں دو نا. آدمی دنیا سے کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کام، ہم ابھی گندن کو ریلیز کریں گے، آپ وہاں سے ہماری آفا سے دیگر ریلیز کراؤ. کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. سر ابھی گندن کا امریکہ سے کیا لینا؟ سوری نہیں بھائی، دیکھیں امریکہ کا لینا دینا کیسے نہیں، امریکہ اور انڈیا دونوں ایک ہی. نہیں سر، آپ انڈیا سے ڈیل کریں گے کیسے؟ اب اس کی آفس سے دیکھیے ڈیل ہم انڈیا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ انڈیا سے نہیں کرتے، امریکہ سے کہتے ہیں. ابھینندن ہو چاہے مار دیتے ہو، انہیں کیا کنسرن؟ نہیں فرق پڑتا ہے. نہیں سر کوئی فرق. ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی 3 ملکوں نے جب جدوجہد کری، کوشش کی، جب آپ 3 ملک بولے تو میکرون جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا، لیکن وہ ٹھنڈا پڑنے والا نہیں ہے. ابھی کون کھڑا ہوا؟ سب سے پہلے طیب اردوغان، عمران خان، اور ہمارے جناب علی ملیشیا کے پرائم منسٹر انہوں نے بہترین اسٹیٹمنٹ دیا. بہت ماشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے تو اثر پڑتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس وقت ہیں، جہاں دیکھیں جو اچھی بات ہے انہوں نے کی، آپ کو سامنے کہہ دی ہو رہی ہے، لیکن صرف بات کرنے سے نہیں ہوگا. تقریر تو اقوام متحدہ نے بہت اچھی کی تھی کشمیر کے اوپر، لیکن اب تک ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ جس مینیفیسٹو کے تحت آئے تھے اس سے آپ نے بالکل الٹ گئے. عوام مہنگائی کے سمندر کے اندر، بلکہ کو عوام جو ہے مہنگائی کے جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، جتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اتنا کرپشن بڑھے گا. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. جب کھانے کو لوگ پاس نہیں ہوگا، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوگا، اور اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، تو جو جس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جیسے بھی کرے گا. دوسری بات یہ، اب آپ کے دور میں ایک ٹرین تو یہ بچوں کے ساتھ ذاتی کا چلا، ایک خواتین کے ساتھ ذاتی کا چلا، ایک اب نیا ٹرین چلا ہے. میں مہنگائی کی بات بھی چھوڑ دیں، سب چیز، ایک نیا ٹرین چلا ہے. اب نیا ٹرین کیا چلا ہے کہ جو بھی کوئی حکومت کے خلاف بات کرے، حکومت کے حوالی اس کو ڈال دے ایجنسیوں کے کھاتے میں، لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں کے اوپر ڈال دے کہ یہ جی ان کے خلاف بات کی. اچھا جی، لا اینڈ آرڈر ایجنسیوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے. او بھائی، آپ خود لا اینڈ آرڈر ایجنسی کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. چلو چھوڑو، وہ ماضی ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے خلاف باتیں کر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لا اینڈ آرڈر ایجنسی والے کیا آسمان سے اترے ہیں؟ یہ مقدس گائیں، یہ غلطیاں نہیں کر سکتے کیا؟ غلطیاں ان سے نہیں ہوتی. اگر ان کی غلطیوں کو کوئی بتا رہا ہے تو اس کو آپ اچھالے تو نہیں نا. اگر میں نے آپ کو غلطی بتائی، آپ کے ہاں غلطی بتائیے، ہم کوئی بھی غلطی نہیں، میں ایک جنرل بات کروں، میں جنرل بات کروں، آپ اس کو پرموٹ کر کے ہوا دے رہے ہیں، تو اب آپ یہ کی بات نہیں کر رہے. نہیں، میں جنرل بات کروں، میں آج کسی کو نہیں کرا. آپ نے جنرل بات کرو، آپ نے پی ایم کی بات کی، مجھ کی بات، آپ نے جتنے بھی وعدے بیعت کیے تھے. اچھا، جو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، یہ ہمارے ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، اس سارے کھیل کے اندر، اس سارے گورکھ دھندے کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی بولی بول کے اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اسٹینڈ لیتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
اچھا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ سارے جو کچھ ان کے کارندے بول رہے ہیں نا نیازی صاحب کے، وہ سارا کچھ حکومت کے اگینسٹ جا رہا ہے میرے حساب سے، عوام حکومت کے اگینسٹ چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جب نواز شریف نے پچھلی حکومت سنبھالی تھی تو شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر یا 6 مہینے میں یا 2 سال کے اندر ہم جو ہے نا وہ اس وقت بہت زبردست قسم کا وہ چل رہا تھا، کرائسس چل رہا تھا پاور کا، بجلی کا، تو ہم پورے کر دیں گے۔ تو یہی ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جی 90 دن بھی ہو گئے، 2 مہینے بھی ہو گئے، 2 سال بھی ہو گئے۔ اب یہ بتائیے جو آپ نے سوال کیا اس سوال کی طرف میں آتا ہوں، آپ نے کہا کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے، اس وقت ان کا نعرہ یہ نہیں تھا کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، وہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے عوام کو توجہ دیکھ کے رخ دیکھ کے اس کو باتیں کی ہیں، جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے جس میں جناب علی نہ چور ہوگا، نہ ڈاکو ہوگا، نہ بدماشی ہوگی، نہ غنڈہ گردی ہوگی، نہ بے ایمانی ہوگی، نہ دھوکہ دہی ہوگی، نہ مکر ہوگا، نہ فریب ہوگا۔ یہ سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، عروج پر عروج پر ہیں، پچھلی تمام حکومت تو زیادہ عروج کے پر ہے، تو پھر آپ کا کیا پاکستان ہے؟ اب آپ نے 1 مہینے 3 مہینے کی بات کی تھی پہلے، آپ 6 مہینے کا 3 مہینے کا تھا، 3 مہینے کا، پھر 6 مہینے پہ گئے، پھر 9 مہینے پہ گئے، پھر سال پہ گئے، اب تو 2 سال گزر گئے۔ آپ نے اگر بنیادی 2-3 چیزوں پہ اگر کنٹرول کر کے آگے بڑھ چکے ہوتے تو عوام بھی سمجھتی کہ آپ کچھ کر رہے ہو، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، عوام کو کچھ نظر نہیں آ رہا، عوام کے آگے اندھیرا ہے، عوام کے آگے بالکل اندھیرا ہے۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا، اس کی اخباری کٹنگ بھی سوشل میڈیا پہ بڑی گھوم رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو مجھے فیل سمجھے۔ تو جناب خان صاحب آپ کو کیا سمجھے میرا فیل یا پاس؟ دیکھیں ہم نے تو خان صاحب کو پہلے دن ہی فیل کر دیا تھا، پہلے دن تو خیر آپ کا وہ اس کی وجہ یہ دیکھیں ہم اس کو پرائم منسٹر، وہ تو آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، آپ پلٹ دیکھ، آپ پوری پوری بات سنیے کریں، میں نے بولا ہے، مولانا فضل الرحمان نے نہیں بولا، میں نے بولا ہے، میں اس بات پہ بول رہا ہوں، چاہے ان کو مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن سے ہی کہتا میں تسلیم نہیں کرتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری بات سنیے نا، ان کا کہنے کا مقصد دوسرا ہے، میرا کہنے کا دوسرا ہے، ان کا کرائٹیریا دوسرا ہے، میرا کرائٹیریا دوسرا ہے۔ میں عوام پاکستان ہوں، میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے لا کی بات کر رہا ہوں۔ میں پچھلے 2-3 پروگراموں پہلے بھی کہا ہوں کہ دیکھیں مدارہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ انہیں مسلط کیا گیا ہم پر، مسلط کیا گیا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، میں ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتا، صحیح آپ کے پرائم منسٹر، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نیازی صاحب آپ کے پرائم منسٹر، جس شخص نے حلف، دیکھیں پاکستان کی لا ہے، قانون ہے، حلف کے الفاظ پورے ورڈ ٹو ورڈ ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ حلف کے الفاظ پورے ورڈ ٹو ورڈ ادا نہیں کر سکا، اس کا مطلب حلف نہیں ہوا، جب حلف پورا نہیں ہوا تو پرائم منسٹر نہیں ہے، میرا کہنا یہ۔ آپ کی نگاہ میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہی نہیں ہے؟ بالکل ہے، دھوکہ دے رہے ہیں قانون کو بھی۔ یہ تو آپ 25 کروڑ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام تو مجبور ہے بیچاری، اچھا اس کو آپ نے 25 کروڑ عوام کے دی، وہ تو 22 کروڑ کہتا ہے۔ چلے وہ تو آئیڈیا بتا رہا ہوں نا، آئیڈیا نہیں بتا رہے ہیں آپ، فیکٹ دیکھیں، آپ ابھی بھی اتنی بڑی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، کل پرسوں انہوں نے تقریر سنیے، کل پرسوں انہوں نے تقریر کری، انہوں نے کہہ دیا 1.25 ارب مسلمان، اور باقی بھائی 75 کروڑ کہاں گئے پھر؟ یار 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کو یہی نہیں پتا، گنتی نہیں آتی، وہ پتہ نہیں کیسے رن بناتا تھا، کیسے گن لیتا تھا وہاں پر، سمجھے؟ وہ تو خیر اب آپ دیکھیں نا، کبھی وہ جاپان کی اور جرمنی کی سرحد بلا دیتا ہے، کبھی فلاں کچھ، یار کم سے کم آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے یار، آپ اس سے پرچی میں لکھوا دو یار۔ اچھا ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ آپ سے ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ کل جو ہے جناب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ، پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں کر دی، وہ چوہان صاحب کا فیاض حسن چوہان کی، وہ ہمیشہ سے تعریف کرتے تھے اجلاسوں میں، ہر اجلاس میں اس غریب عمران صاحب ان کی تعریف کرتے تھے، اس غریب کو یہ نہیں پتا، صاحب ہی بتا رہے ہیں اس پہ جا کے بھائی اس کے بعد ڈیوٹی ختم ہو گئی، مزید 2-3 وزراء کے بھی قلمدان چینج کر رہے ہیں۔ اچھا اب نئی انٹری ہو گئی ہے، سن تو لینا ہماری آپا کی، نہیں سن تو لینا، سیالکوٹ کی آپا، آپ کی آپا، سن تو لینا، ڈاکٹر فردوس ہاشمی کمال صاحبہ آ گئی ہیں مشیر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، سن تو لینا، مزے کی بات نہیں، یہ وہ واحد حکومت ہے جو اقدامات کرتی ہے، مذاق ہی بنایا ہوا ویسے، جو اقدامات کرتی ہے، مزے کی بات ہے، مزہ خیز بات ہے، یہ واحد حکومت ہے جو اقدامات کرتی ہے نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، جس کے متعلق جو اقدام کیا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارہ آگے فیضان حسن میڈیا کے سنا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے میری کشتی سے اتار دیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ حکومت، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت کے اندر حکومت کی رٹ نہیں ہے، نہیں حکومت کا یہ لوگ ون مین شو چل رہا ہے، نانسنس والے حرکتیں، ون مین شو چل رہا ہے، آپ اس کو ڈال دو، اس کو لگا دو، اس کو کر دو، آپ اچھا اس طرح سے کیا، وہ بھائی کل ان آپا کے خلاف آپ نے کیس کیا، چارج پیش کیے تھے،
آج ان کو دودھ دھل کے واپس آ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس کچھ لوگ ہیں ہی نہیں. بات دراصل یہ نا ان کے پاس پہلے بھی لوگ نہیں تھے, ان کے پاس ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. انہوں نے ادھر ادھر سے لوگ جمع کیے. جب جمع کر کے آپ میدان میں ٹیم سے کھیلنے جاتے ہو نا تو بھائی ہر آدمی کا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے, وہ اس حساب سے چلتا ہے. تو اس حکومت کے اندر ہر آدمی اپنا نقطہ نگاہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا اپنے حساب سے چل رہا ہے. بس ایک خاص شخص جو لڈو کھا رہا ہے. اچھا اب حکومت ایک شخص لڈو کھا رہا ہے, نہیں وہ تو چلو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے اس کو. وہ کون ہے؟ بس ہے ایک شخص, شیخ رشید تو نہیں, تھوڑا بانڈ ہے اور کوئی نہیں ہے. شیخ رشید کے وہ دونوں طرف سے لڈو کھا رہا ہے. شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ جناب اطہر قرشی صاحب کے بہت گہرے بہت گہرے دوست ہیں ان کے. وہ لنگوٹیا یار رہے میرے بڑے بھائی کے بھائی, ان کے شہر میرے بڑے بھائی کے لنگوٹیا یار راول پنڈی سے تعلق رہا ہے جناب قرشی صاحب کا, پڑوسی رہے میرے. جی تو اس لیے ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں, تو آپ لوگ محظوظ بھی ہوتے ہوں گے اس چیز سے. اچھا قرشی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عثمان بزدار کی جو حکومت ہے پنجاب کے اندر, نہیں غلط جملہ استعمال کر رہے ہیں. نہیں وہ صرف ایک مورا ہے, کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے پنجاب کی؟ وفاق کی نہیں بات کر رہا میں, وفاق کی تو آپ آلریڈی بتا چکے ہیں وہ جس حالت میں ہے. آپ پنجاب کی حکومت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پنجاب کی حکومت انتہائی بہترین حکومت اور بہترین اس کے اقدامات, اگر اس کو اوپر سے جو ہے اقدامات اس کے اوپر لاگو نہ کیے جائیں اس کو معاملات فٹ نہ کیے. دیکھیں جو کوئی کام جو بھی ہو رہا ہوتا ہے, جس کو کام کرنے والا ہوتا ہے, ایک آدمی کو اگر آپ نے ذمہ داری دی تو اس کو فری ہینڈ دو نا بھائی. آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, وہ پیشاب کرنے بھی جاتا ہوگا نا گھر کے اندر تو وہ پہلے سوچتا ہوگا پہلے پی ایم صاحب سے جو ہے نا وہ اجازت لے لوں ڈکٹیشن کے بغیر کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. تو ایسے میں حکومت کیا چلے گی؟ دوسری بات یہ کہ آج جو پنجاب ہے وہ جناب میاں شہباز شریف صاحب کو بہت مس کرتی ہے, کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ پنجاب سے میرا تعلق ہے, تو جو بھی ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں لوگوں کی کچھ بھی رائے ہے, لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے واقعی اچھے کام کیے ہیں پنجاب میں, اور انہوں نے صوبے کو چلایا ہے. اور آج جو ان کے پرانے منصوبے ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے, جس میں سب سے بڑا منصوبہ اورنج لائن ٹرین ہے, وہی تکمیل کی طرف جا رہی ہے. اپنے نام سے اس کے تختے لگا کے چلے لگانے دیں, ان کو یہ شوق پورا کر لیں. دیکھیں کہیں سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جی نا آپ کے نام کا, 10 آدمی پڑھتے ہیں, 2 اس پہ تھوک کرتے ہیں, 10 اس پہ تھوک کرتے ہیں, کہیں 2 تھوک کرتے ہیں, باقی چلے جاتا ہے. اچھا کہیں جو ہے نا وہ دل میں نام لکھ دیا جاتا ہے, صحیح ہے, اس دل کے نام کو لکھے ہوئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو جو کام اچھے کرتا ہے نا عوام کے دل میں وہ زندہ رہتا ہے, صحیح ہے. بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ آج کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. جس کو آج کے پاکستان کے تعزیرات انتخابات 302 کے تحت پھانسی دی گئی وہ آج تک زندہ ہے, اور اس زندگی کو جب مزید جاویدہ کرنے کے لیے اس کے حواریوں نے کوئی کام نہیں کیا, بلکہ اس کے زندگی کو, اس کے نام کو لوٹ کے کسوٹ کے کھایا ہے. اس کے باوجود وہ زندہ ہے کیونکہ اس نے عوام کو حقیقت میں ریلیف دیا تھا. بالکل. تو دوسری بات یہ کہ جو بھی گلگت بلتستان میں جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے, جو بھی الیکشن وہاں پر ہیں, جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی رولنگ پارٹی وہاں پر حکومت بنائے گی, یا بلاول بھٹو بھی کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا کافی ہولڈ ہے ادھر. دیکھیں کیا اس پر کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چلیے کیا سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی لیکن چلیں جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو بھی رولنگ پارٹی ہے اسی کی حکومت بننے کے چانس ہے. قریشی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا قریشی صاحب ابھی چلیے تو ہمارے ملک کی سیاست پر بات ہوگی, ابھی انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو وزیر خارجہ ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ بڑے مشہور ہیں اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں متنازع بیانات دیتے رہتے ہیں, تو ابھی انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے میکرون کی حمایت کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 پروگرام پہلے شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری دور میں جب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عرب جو ہے نا وہ واپس اپنی طرف لوٹیں گے, یعنی اپنی طرف سے مراد. تو میں نے آپ کو پچھلے اپنے 1-2 پروگرام پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ قرب قیامت کے قریب عرب جو ہے نا وہ واپس
اپنے ماضی کی طرف لوٹیں گے، اور ان کا ماضی کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے. ان کا ماضی کیا تھا؟ شراب، زنا اور ساری وہ لغویات جو اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور جاہلیت وہ تھا. تو اب یہ اس دور جاہلیت کی ایک نشانی ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے. اس پہ سے زیادہ تبصرہ کرنا، ان کو ہوا دینا سب بیکار ہے. لیکن انہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہے. دوسرا وہ بڑے کھل کے حمایت کر رہے ہیں اس کے. مختصر میں نے کر دیا اس بات کو بھی جناب علی، وہ ہر وہ کام کریں گے جو اس وقت اسلام کے منافی ہوگا. اسلام کے خلاف جائیں گے وہ، تو اسی وقت اسی طرح سے وہ دور جاہلیت میں پہنچیں گے، دوبارہ وہ پہنچیں گے دور جاہلیت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سچ ہو جائے گی. آپ مستقبل میں جو اسلام کی جو قیادت ہے، جیسے اسلامی کی جو تنظیم ہے OIC ہے، آپ اس کی جو سربراہی ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان، ترکی یا سعودی عرب؟ دیکھیں OIC تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرے نہیں، اس سے نزدیک سعودی عرب لے جائے گا. سعودی عرب لے جائے گا. اچھا، وہ قیادت کرے گا. ہاں وہ لے جائے. اس کی وجہ یہ کہ سعودی عرب کو جو ہے، دیکھیں اسلامی، اگر آپ بات کرتے ہیں OIC اسلام کی متعلق، تو وہ اسلامی تنظیم نام ہے خالی اس کا، کوئی اسلام کے لیے اس کے کوئی اقدامات نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے. انہی کی سپورٹ سعودی عرب کے ساتھ ہے. سعودی عرب لے جائے گا. وہ یہود و نصارہ کیسے پاکستان کو یا ترکی کو یا ملیشیا کو آگے آنے دیں گے؟ انہیں تو پتہ ہے کہ یہ پاکستان یا ترکی یا ملیشیا ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اگر OIC کی قیادت گئی تو اسلام پھر کھڑا ہو جائے گا. پورے اسلامی کنٹری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں گی، ایک زبان ہو جائے گی. تو وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے. سعودی عرب ان کا بغل بچہ ہے، وہ جس طرح چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، تو قیادت ان کے ہاتھ میں جانے کے کبھی امکانات ہیں. لیکن میں حقیقی اسلامی بلاک کی بات کر رہا ہوں. حقیقی اسلامی بلاک جو پاکستان، ملیشیا، ترکی کے ساتھ مل کے بن سکتا ہے. قطر ہے اس میں. قطر دور ہے. انڈونیشیا قریب ہے. قطر دور ہے، انڈونیشیا قریب ہے. دیکھیں بات یہ کہ انڈونیشیا کو آپ نیوٹرل پاتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ کے بعد، لیکن جب بات آئے گی اسلام کی تو انڈونیشین مسلمان بڑے سچے اور اچھے مسلمان ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں. ایران کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو؟ میری اپنی اگر ذاتی رائے لی جائے تو میں ایران کو اس پورے سینیریو میں لانے نہیں چاہتا، مائنس کرنا چاہتا ہوں. تو اب اگر اس وقت صحیح معنوں میں ورک کر لیا، دیکھیں ملیشیا کے وزیر اعظم سابق تن مہاتر، ڈاکٹر محمد مہاتر، وہ عمران نیازی صاحب، عمران خان صاحب، اور کیا نام ہے طیب اردگان، ان تینوں افراد کی ایک حیثیت بننے جا رہی تھی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ایک بڑا بہترین کام ہونے جا رہا تھا، جس میں عمران نیازی کی ذاتی کوشش کے باوجود وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئی. وہ سب کو پتا ہے. دیکھیں نہیں، وہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہے. وہ کچھ معاملات میں اس بات کو نہیں مانتا. وہ ماننا پڑے گا. نہیں مانتا. آپ کو ماننا پڑے گا. ڈر ان کو یہ تھا کہ سعودی عرب سارے ہم سے وہ چھین لے گا. چھین لے گا. ہمارا ورکر کام 40 لاکھ ورکر کام کرتا ہے سر. وہ آپ نہیں سمجھتے. یہ عرب جو ہے نا، یہ بہت اس معاملے میں رازق کون ہے؟ اسٹرکٹ ہے. نہیں، رازق تو ہے. رازق کون ہے سر؟ اس چیز آپ مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں. رازق کون ہے؟ نہیں، اس چیز کا ایمان ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ اپنا نمائندہ تو بھیج سکتے تھے یار. آپ سوچیں ذرا سامنے. چلے وہ یعنی آپ نے اس دھمکی کو ایکسپٹ کر لیا، جو کہ آپ چاہیں سعودی عرب 5 گھنٹے کی مار بھی نہیں آپ کی فوج کی. خیر وہ تو فیملی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے سر. ہم تو ایسا سوچ رہے ہمارے لیے بڑی مقدس مار سے بنا کے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. یہ کرو گے اپنے مقدس مقامات کی آپ بے حرمتی کریں گے. آپ سے زیادہ مقدس مقامات کی عزت کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو سعودی حکومت والے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کسی دن اس موضوع پر ہم بات کر لیں گے. تو ناظرین، امید ہے آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ٹوگر اور جناب MS صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.